بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اس کے پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو ملکہ سبا تھی وہ اور اس کی قوم جو ہے یہ لوگ اللہ کے علاوہ جو ہے سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور فصدہم عن السبیل اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا تھا اور فہم لا یہتدون اور یہ جو ہے لوگ جو ہدایت سے بہت دور بھٹکے ہوئے تھے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یسجدو یہ لوگ جو ہے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. کس کو؟ اللہ کو سجدہ جو ہے نہیں کرتے تھے. الذی جس نے یخرج الخبأ فی السماوات والارض جو اللہ آسمانوں اور زمین میں سے ہر چیز کو جو ہے باہر نکال لاتا ہے. جیسے کہ آسمان سے جو ہے بارش کو نکالتا ہے, بارش ہمارے پر برساتا ہے, کبھی پتھر بھی برس جاتا ہے. پھر اس کے بعد زمین سے جو ہے گیہوں ہے, دھان ہے, پپیتا ہے, بہت سارے پھل ہیں. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ زمین سے نکالتا ہے. جبکہ اگر ہم زمین کھود کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک انار بھی نظر نہیں آتا ہے. لیکن اسی جگہ پہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے چھوٹا سا پودا تو اسی درخت کے پودے سے جو یہ انار کے پودے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اچھا اور میٹھا اور پورا لال جو ہے انار جو ہے نکالتا ہے. اور ایک انار کے اندر دیکھیے گا اس کے اندر سیٹنگ کس طرح کیا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مشین سے اللہ نے جو کسی کو لگایا ہو, چائنا والے جو ہیں مشین نکالا ہو اور انار کے اندر جو گھس کے جو ہے پورا سیٹنگ کیا ہو. نہیں, اللہ کر رہا ہے. کوئی ضرور ہے جو وہاں بیٹھا ہو. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْلَمُ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور وَمَا تُعْلِنُونَ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. آگے فرمائے کہ اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور هو رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے یعنی آسمان کا, تمام دنیا جہانوں کا. آگے فرمائے کہ قال سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سننظر اصدقت ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے سچ بول رہے ہو ام کنت من الکاذبین یا تم جھوٹوں میں جو ہے جھوٹ لوگوں میں شامل ہو رہے ہو یا تم یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اذهب بکتابی تو یہ کہ تم ایک کام یہ کرو کہ ہمارا خط جو ہے ھذا فالقیہ ملکہ سبا کے یعنی بلقیس کے دربار میں جا کے ڈال دو الیہم ان کی طرف ان کے سامنے اور ثم تولی عنہم اور پھر تم جو ہے ایک الگ جو ہے کسی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. فنظر اور دیکھو کہ ماذا یرجعون کیسے اس کا جواب دیتا ہے. اب اس کا جواب جب یہ جیسے ہی خط پہنچا تو دیکھیے کیا کہتی ہے. قالت یا ایھا الملأ تو ملکہ سبا کہنے لگی کہ اے سردار کے لوگوں انی القی الیہ کتاب کریم میرے پاس جو ہے ایک بہت ہی معظم اور ایک عظیم شخصیت کا خط میرے پاس آیا ہے. اور وہ خط کس کا ہے کہ انہ من سلیمان اور یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. اور وانہ اور انہوں نے بسم اللہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ خط لکھنے کا ایک قرآن نے طریقہ بتلایا ہے. وہ یہ کہ جو من سلیمان ہے یا یہ ہے کہ پہلے نام لکھیں جو قرآن نے بتلایا ہے اور وانہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور پھر اپنا جو باتیں ہیں مختصر میں لکھ دیں. اور مختصر میں دیکھیے کیا باتیں کہی ہیں کہ اللہ تعالو علیہ کہ تم جو ہے میرے مقابلے میں جو ہے سرکشی مت کرو یعنی ہم سے جو بغاوت مت کرو, ہم سے دشمنی مت لو. اور وَأْتُونِي مسلمین اور تم سیدھے جو ہے فرما بردار مسلمان بن کے تم سب میرے پاس آ جاؤ. ایک ہی آیت میں جو ہے سمجھیے کہ پورا خلاصہ خط کا جو ہے ایک ہی آیت میں ہو گیا. سیدھے کہا کہ تم جو ہے میرے مقابلے میں ہم سے جو ہے بغاوت مت کرو, ہم سے دشمنی مت رکھو. اور وَأْتُونِي مسلمین اور تم سیدھے میرے پاس جو مسلمان ہو کے تابعدار بن کے جو ہے آ جاؤ. تو جیسے ہی یہ خط جو ہے ملکہ سبا یعنی بلقیس جب پڑھی اس خط کو تو کہنے لگی کہ قالت کہنے لگی کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری
کہ اے سردار کی قوم، یعنی کہ جو لوگ تھے ان لوگوں سے کہا کہ فی امری، ہم جو ہے تم لوگوں سے اس معاملے میں کچھ مشورہ چاہتے ہیں، فیصلہ کن مشورہ چاہتے ہیں، اور ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی بھی کام کو، یعنی کوئی بھی میں کام کرتا ہوں تو اس سے پہلے تم لوگوں سے جو ہے مشورہ لیتا ہوں کہ یہاں تک کہ تم لوگ موجود نہ ہو۔ یعنی جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تم لوگوں کو بلاتے ہیں اور تم لوگوں سے اس کام پہ مشورہ لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کوئی بھی کام کرے، مسجد کے اندر ہو یا محلے کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، شادی بیاہ کام ہو، تو کوشش یہ کریں کہ ہم چند لوگوں کو بیٹھائیں اور ان سے مشورہ لیں، رائے لیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی جو اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، گھر کے اندر ہو یا باہر کے معاملے میں ہو یا مسجد کے کام سے ہو، کسی بھی کام سے جو ہو تعلق سے ہو، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اس کام کے ماہر ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ جیسے کہ جو ہے ہم جو ہے سمجھے کہ مان لیجیے کہ جلسہ کروانا چاہ رہے ہیں، اب اس جلسے میں ہم جو ہے ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو کبھی مسجد نہیں آئے ہیں، اب ان لوگوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ مشورہ میں یہ کہ جلسہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے، اب ان کو معلوم ہی نہیں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مشورہ لینا صحیح نہیں ہوگا، ہم مشورہ ان لوگوں سے لیں جو اس کام میں ماہر ہیں، جو روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہو، جو نیک انسان ہو، صالح انسان ہو، اور آپ کو اس پر بھروسہ ہو کہ نہیں یہ انسان جو ہے اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اچھی رائے دے سکتا ہے، تب ہم اس کو ہم بلائیں اور مشورے میں بیٹھائیں اور اس سے ہم رائے لیں۔ تو ملکہ سبا جو ہے تمام اپنے قوم کے سردار لوگوں سے، جتنے بھی لوگ تھے، سب کو بلایا اور کہا کہ ہم جو ہیں آپ لوگوں سے ایک مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ نحن اولو قوت، ہم جو ہیں بالکل طاقتور ہیں، اور اولو بأس شدید، اور ہم ایسے طاقتور ہیں کہ ایک دم ڈٹ کے جم کر ہم جو لڑائی کرنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، طاقتور ہیں۔ اور والامر الیکی، باقی جو ہے آپ کی مرضی، جو آپ کرنا چاہیں، جو آپ حکم دیں، فانظری ماذا تأمرین، تو آپ دیکھ لیں جیسا آپ حکم دیں گے ویسا ہی ہم لوگ کریں گے، یہ کہنے کا۔ قالت، تو ملکہ سبا کہنے لگی کہ ان الملوک، کہ حقیقت بات یہ کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہیں، اذا دخلوا قریۃ، جب بھی یہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوها، اس بستی کو اجاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، اور اس بستی کے اندر جتنے بھی باعزت لوگ، باشندے جو لوگ رہتے ہیں، عزت دار لوگ، ان کو جو ہے ذلیل و خوار ہو کے نکال دیتے ہیں، ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس معاملے ہم کیا کرتے ہیں کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ تحفہ، پیسے وغیرہ کچھ چیزیں ایسی جو ان کے تحفہ میں ہم پیش کریں، اور فَنَاظِرَةٌ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی لوگ یعنی جو اس کے مخالف ہوتے ہیں، جب وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، سامنے والا طاقتور لوگ ہیں، یہ جو ہے خوب جو ہے بیگ بھر کے 1,00,000 2 کروڑ روپیہ لا کے ڈال دی، یا یہ ہوتا ہے کہ 5-6 کلو مٹھائی جا کے دے دیے، گھوس، جس کو آج کے زمانے کہتے ہیں نا گھوس سے کام چلانا، تو وہی کر رہی ہے۔ یہ بھی بیچاری تو مجبور تھی، اب مجبوری آزما بھی رہی ہے، ہاں آزما بھی رہی ہے، کہ یہ بھی مجبور اس لیے تھی کہ جس جگہ یہ حکومت کر رہی تھی وہ یمن کا علاقہ تھا، اور یہ علاقہ سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آتا تھا، تو یہ جو ہے چھپ کے، اور ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں، چھپ کے جو ہے یہ الگ سے جو ان کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اس وجہ سے ان کو ڈر تھا کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے گا اور ان کو ہم جو ہے یہ جو ہے تحفہ وغیرہ نہیں بھیجیں گے، ان سے جو ہے اپنے میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے، تحفہ تحائف دے کے تو کام چل جائے گا، تو وہی کرنا چاہ رہی ہے کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی کے ساتھ جو ہے ایک ہدیہ تحفہ وغیرہ بھیج دیتے ہیں، اور فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتے ہیں کہ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایلچی پہنچا تحفہ لے کے، سامان لے کے، تو قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اتمدوننی بمال،
کیا تم لوگ ہمیں مال کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، ہمیں جو ہے بیچنا چاہتے ہو، ہمیں خریدنا چاہتے ہو، ہم کو جو ہے بیوقوف سمجھ رکھے ہو؟ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ نے تمہیں ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر ہم کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ یعنی جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے بھیجا ہے، اس سے اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جی، اور آگے فرمائے کہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، تو لہذا تم یہ کام کرو، یہ تحفہ جو ہے تم ہی لو اور تم ہی اس تحفہ سے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس یہ نہیں چلے گا، تحفہ تحائف جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا، سیدھے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ مسلمان بن کے ہمارے ملک میں ہمارے پاس جو ہے چلے آئیے، یہ تحفہ وغیرہ سے کام نہیں چلے گا۔ اب آگے کہنے لگی کہ ارجع الیہم، اب سلیمان علیہ السلام جو ہے کیا کیے، اس تحفہ کو واپس بھی کیے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ارجع الیہم، تم یہاں سے واپس ہو جاؤ، فلنأتینہم، اور ان سے کہہ دو کہ ضرور بالضرور بجنود لا قبل لہم، ہم جو ہے عنقریب ایک دن ایسا لشکر لے کے آئیں گے جو اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہمارا لشکر جو سخت ہوگا اور مضبوط ہوگا، اور ہم کیا کریں گے کہ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور تم سب کو، ان لوگوں کو جو ہے ہم اس بستی سے، اس علاقے سے جو ہے ذلیل ہو کر، خوار ہو کر اس کو ہم وہاں سے بستی سے نکال دیں گے، اور وہم صاغرون، اور تمام لوگوں کو ہم جو ہے کیا کریں گے، اپنی رعایت میں، اپنے اس میں جو ہے سب کو قبضہ میں کر لیں گے۔ سمجھیے کہ اس آیت میں اور اس رکوع میں جو ہے ہمیں ایک چیز یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو خط لکھیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا نام لکھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہو، جو پوائنٹ کی بات ہو، پہلے اس کو لکھیں۔ جیسے دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک ہی آیت میں تمام باتوں کا خلاصہ دیا کہ اللہ تعالی علیہ، تم میرے مقابلے میں جو ہم سے جو ہے دشمنی مت کرو، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، تم سیدھے سیدھے جو ہے میرے پاس آ جاؤ مسلمان بن کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق